الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس پروگرام میں آج جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ، ایمان رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر یعنی قرآن حکیم پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے نازل فرمائی یعنی تورات وغیرہ، ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی بھی کفر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ گمراہ ہوا، بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس میں اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو سمجھنا ہوگا کہ ایمان سے کیا مراد ہے۔ آمن یؤمن، ایمانن کے بنیادی معنی ہوتے ہیں مان لینا، قبول کر لینا۔ آمن لہو کے معنی ہوتے ہیں ماننا، کسی کو مان لینا، کسی کی بات، یا آمن لہو ہے۔ لیکن اصطلاحی معنوں میں جب آمن بہ کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ صرف ماننا ہی نہیں بلکہ تصدیق کرنا، قبول کرنا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو ماننا۔ اور اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں آتی ہے، تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کی تصدیق کرنا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، یعنی وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس میں سب سے اہم ترین ایمان اللہ پر ایمان ہے۔ یہاں پر ترتیب بھی دیکھیے گا ذرا، سب سے پہلے ایمان لاؤ اللہ پر، اہم ترین ایمان اللہ پر ایمان، توحید باری تعالیٰ، پھر اس کے رسولوں پر، پھر اس کتاب پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی یعنی قرآن حکیم پر۔ اسی طرح منفی انداز میں وہ یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو انکار کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں دور گمراہی میں نکل گیا۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر ایمان لانے اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایمان کے دو درجے ہیں، اس اعتبار سے تقسیم سمجھ لیجئے۔ پہلا درجہ کہلاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کا دوسرا درجہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پر اقرار باللسان والا ایمان ہمیں عطا فرمایا، اور اس وقت 1.5-2 ارب انسان دنیا میں ایسے ہیں الحمدللہ کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان قانونی ایمان کہلاتا ہے۔ قانونی ایمان دنیاوی اعتبار سے بہت اہم ہے، کون شخص مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں ہے، کون کافر ہے، کون دائرہ اسلام میں ہے، کون دائرہ اسلام میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ قانونی اعتبار سے اس بات پر ہوتا ہے کہ ان بنیادی باتوں پر جو ایمان لائے گا، ان بنیادی باتوں کو جو تسلیم کرے گا، وہ مسلمان قرار پائے گا۔ اب اس کے دل میں کتنا ایمان ہے یا نہیں ہے، وہ منافق ہے کوئی ہے، وہ سارا کا سارا معاملہ آخرت کا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے یہ اصولی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جو ان بنیادی باتوں پر ایمان لائے گا وہ مسلمان ہے۔ البتہ آخرت کے اعتبار سے جو ایمان کام آنے والا ہے، حقیقی ایمان جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ یقین والا ایمان ہے۔ ایسا ایمان جو دل کے اندر، گہرائیوں کے اندر اتر جائے، اور اس کا نتیجہ یا اس کا سمٹم کیا ہوتے ہیں کہ پھر انسان کا عمل درست ہونا شروع ہو جائے، اخلاق درست ہو جائے، کردار درست ہو جائے۔ یہ ایمان درکار ہے۔ لہذا اس آیت میں جو مطالبہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ یا ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی یقین والا ایمان حاصل کرو۔ اب اگلا سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ یہ یقین والا ایمان کہ جس سے انسان کا اخلاق، کردار اور معاملات درست ہو جائیں، وہ کہاں سے ملے گا؟ تو ایمان نہیں، وہ جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو، یہ قرآن کے سپاروں میں۔
اور ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ لہذا سورس آف ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اللہ کی کتاب کو بیان فرمایا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کتاب پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لہذا یقین والا ایمان قرآن حکیم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ لہذا فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو کون سے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں؟ ایمان حقیقی اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن حکیم پر غور کرنا ہوگا، قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جتنا زیادہ آیات قرآنی پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ، تو وہ آیات قرآنی ہمارے ایمان میں اضافہ کریں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پر یقین اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورس آف ایمان وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، یہ قرآن حکیم ہے۔ یہ برننگ فیتھ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن پر غور کر کے۔ لہذا اس قرآن کو، اس کے 5 حقوق اگر ہم ادا کرنا شروع کر دیں مل جل کر، تو الحمدللہ یہ ایمان ہم سب کو حاصل ہوگا، جس میں سب سے پہلا حق یہی ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی۔ پھر اس کی روزانہ تلاوت، سالانہ نہیں، سالانہ تو ہوتی ہے الحمدللہ، رمضان میں تو سارے حفاظ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ رمضان کے ساتھ ساتھ پورے بقیہ 11 مہینوں میں بھی مسلسل اس کی تلاوت ہو۔ جیسے پودے کو مسلسل پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی گروتھ کے لیے، 1 مہینے پانی دیں باقی 11 مہینے پانی نہ دیں تو وہ پودا جو ہے سوکھ جائے گا۔ اسی طرح ایمان والا پودا جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی گروتھ اس وقت ہوگی جب اس کو مستقل بنیادوں پر تھوڑا پانی دیا جائے، یعنی قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ تو بہرحال دوسرا پھر یہی ہے کہ اس کو ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور کروانے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہیں وہ بنیادی حقوق جو ہم انشاءاللہ مل کر ادا کریں گے تو یہ ایمان، یہ قرآن حکیم ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا، اور امید ہے کہ قیامت کے دن یہ نور کی شکل میں آئے گا۔ بڑی پیاری آیات مبارکہ آتی ہیں سورۃ الحدید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی۔ علماء کرام نے یہ بات وضاحت کی ہے، سامنے کون سا نور ہوگا؟ دل کے اندر ایمان حقیقی اگر موجود ہو دنیا میں تو اعمال اور اخلاق تو درست ہوتے ہی ہیں، قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا، اور وہ نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے۔ یہ ایک انتہائی مشکل کیفیت ہوگی، یاد رکھیے کہ جب پل صراط پر تمام مسلمانوں کو، انسانوں کو گزارا جائے گا، اور اس وقت جو کام آنے والی شے ہے، جو اصل جنت میں لے کے جانے والی شے، وہ ایمان کا نور ہوگا۔ لہذا منافقوں کو وہ حاصل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ تو اہل حق، اہل ایمان اس نور کی روشنی کی وجہ، اس کی وجہ سے اس پل صراط کو بآسانی جو ہے وہ کراس کر سکیں گے۔ تو نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، سیدھی طرف سامنے بھی ان کے نور ہوگا یعنی ایمان کا نور، اور دائیں طرف نیک اعمال کا نور ہوگا۔ یہ 2 نور عطا فرمائے جائیں گے جس کے ذریعے سے وہ الحمدللہ اس مشکل مرحلے سے گزرتے ہوئے بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ یقین والا ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی محفلوں میں جا کر، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، علماء کے ساتھ بیٹھ کر بھی ایمان حقیقی حاصل ہوتا ہے۔ اچھے دوست انسان کو ایمان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اچھے اعمال کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لہذا اچھے دوستوں کے ساتھ دوستی کی جائے، اللہ کے دین کی طرف لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، خیر کی طرف بلانے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے، ان کے ساتھ اپنی دوستیاں کریں گے انشاءاللہ، تو امید ہے کہ وہاں سے بھی ایمان حقیقی حاصل ہوگا۔ پھر مزید یہ کہ اس کائنات پر غور و فکر کر کے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ انٹلیکچوئل ایمان ہے جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ کائنات پر غور و فکر کر کے بھی انسان ایمان حقیقی حاصل کرتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال غور و فکر کے نتیجے میں بھی یہ ایمان حاصل ہوتا ہے۔
پھر انسان کے اپنے اندر بھی بے شمار اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے بارے میں غور کرو اور اس سے معرفت خداوندی حاصل کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایمان کے ڈفرینٹ ریسورسز ہیں جن کے ذریعے یقین والا ایمان حاصل ہوتا ہے. آخر میں بات یہی ہے کہ ایمان ہوگا تو انسان کا عمل درست ہوگا، اخلاق درست ہوگا، کردار درست ہوگا، معاملات درست ہوں گے. اور یقین والا ایمان انسان کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے، پرسنالٹی کو چینج کر دیتا ہے. اور اگر صرف یقین والا ایمان نہ ہو اور صرف اقرار باللسان ہو تو بہرحال دنیا میں تو مسلمان گردانے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اس بات کا شدید اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منافقوں میں جا کر شامل ہو جائیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ایمان حقیقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج جس آیت مبارکہ پہ ہم نے غور کیا الحمدللہ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ یا ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر علیہ الصلوۃ والسلام، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر، قرآن حکیم پر کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی، تورات پر یا دیگر سابقہ کتابوں پر کہ جو اس سے پہلے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں. اور ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، آخرت کا دن کا، تو وہ گمراہی میں چلا گیا، دور کی گمراہی میں. اللہ پاک ہم سب کو اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.